حیا ٹاک کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سن رہے حجاب ناول آمنہ خان کے قلم سے۔ زری اماں اس کے کمرے میں آئی تھی۔ میرا بچہ تیار ہو گیا ہے؟ وہ اس کو ہمیشہ پیار سے میرا بچہ کہہ کر بلایا کرتی تھی۔ جی اماں، تیار ہو گئی ہوں، اس نے وضو بناتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے وضو کیا کرتی تھی۔ زری جلدی تیار ہو جاؤ نا، بھائی کھڑا ہے باہر۔ انہوں نے اس کو کمرے سے ہی آواز دی جو ابھی تک واش روم میں تھی۔ جی اماں، بس وضو بنا رہی تھی میں، اس نے باہر آتے ہوئے ماں کو کہا۔ وہ عبایا میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کھلا کھلا عبایا بنوایا تھا اور حجاب بھی ایسے لیا ہوا تھا کہ اس کی خوبصورتی نکھار رہا تھا۔ شاید ہی کوئی لڑکی حجاب میں اتنی خوبصورت لگے جتنی وہ لگ رہی تھی۔ اس کی دلنشی آنکھیں ایک جھیل کا منظر دے رہی تھی۔ کالج میں وہ حجاب نہیں لیتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی خوبصورتی اس کا ڈمپل اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا، مگر آج اس نے حجاب لیا تھا، نقاب کیا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی جو رات کی گہرائی میں چاندنی کا کام کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ماں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ اماں آپ بھی نا، اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو کہا۔ یہ کیا ہے اماں؟ اس نے ماں کے ہاتھ میں بڑی سی سفید چادر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زرمینہ گل، یہ چادر ہے، یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ ماں نے بیٹی کے ایک کاندھے پہ اور پھر دوسرے کاندھے پہ چادر ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں، میں نے تو عبایا لیا ہوا ہے اور حجاب کا دوپٹہ بھی کافی بڑا ہے، پھر یہ چادر؟ اس نے حیران ہونے والے انداز میں ماں سے پوچھا جو بڑے پیار سے اس کی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ زرمینہ، اس کو چادر مت سمجھنا، اس چادر کو اپنے بابا جان کی عزت سمجھنا۔ وہ زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہے جا رہی تھی۔ زری، آج تم ہی گھر سے باہر نہیں جا رہی بلکہ ہماری عزت ساتھ لیے جا رہی ہو۔ اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت کا برہم رکھنا، خود کو ایسے رکھنا کہ اس کے بعد خاندان کی اور لڑکیاں بھی پڑھنے جائیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہماری آنے والی 7 نسلوں کی لڑکیاں کبھی نہ پڑھ سکیں۔ انہوں نے بہت پیار سے بیٹی کو سمجھایا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جس بیٹی کو سمجھا رہی ہیں وہ پہلے ہی ساری باتیں سمجھتی ہے۔ اماں، آپ بھروسہ رکھیے گا اپنی بیٹی پہ، اس چادر کا ہمیشہ مان رکھے گی آپ کی بیٹی۔ اس نے ماں کے ہاتھ پکڑے اور انہیں گلے لگاتے ہوئے پیار سے بولی۔ زری، اب آپ بھی جاؤ۔ جی جی جان جی، بس آ گئی۔ بھائی کی آواز پہ وہ فوراً بھاگتے ہوئے باہر گئی۔ اچھا اماں، خدا حافظ۔ ماں کو خدا حافظ کہنے کے بعد دادی اماں کے پاس گئی جو باہر برآمدے میں ہی بیٹھی تھی۔ اچھا دادی اماں، خدا پامان، اس نے ان کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ خدا پامان زرمینہ گل، اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ زری کی بچی، بس تم آج آ جاؤ، تمہیں میں سیدھا کروں گی۔ فضا یونیورسٹی کے گیٹ پہ کھڑی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور ساتھ جو منہ میں آ رہا تھا وہ زرمینہ کو کہے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زرمینہ کا گلا دبا دے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ گیٹ کے پاس کھڑی آتے جاتے لوگوں کو پاؤں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی تھی، کہیں زری ہی نہ ہو۔ وہ جانتی تھی زری کو اگر وہ نظر نہ آئی تو وہ ادھر ہی بیٹھ کے رونا شروع ہو جائے گی۔ بیٹا، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ خیر تو ہے نا؟ کافی وقت سے تم ادھر گیٹ کے پاس کھڑا ہے۔ کافی ٹائم سے فضا کو ادھر کھڑے دیکھ کر گیٹ پہ چوکیدار نے پوچھ ہی لیا۔ جی جی چچا، سب خیر ہے۔ ایک راز کی بات بتاؤں میں آپ کو؟ بتائیں گے تو نہیں کسی کو نا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے آپ پہ ترس آ گیا اور میں نے سوچا میں آپ کو بتا ہی دوں۔ پہلے آپ وعدہ کریں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اچھا چلے، میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں۔ مجھے نا ادھر آپ پہ نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ فضا نے آہستہ آواز کر کے سرگوشی والے انداز میں ان کو بولا۔ ہیں؟ یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ رضوان خان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اتنا بوڑھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اتنا جوان، لگ بھگ 35 کا ہوگا۔ ہم ان لوگوں کو چھوڑے گا نہیں، یہ ہماری انکوائری کرواتا ہے، ہم کوئی چور ہے، ہم کوئی ڈاکو ہے؟ ہم جاتا ہے ابھی پرنسپل کے پاس، رکھو اپنا نوکری اپنے پاس، ہم کہیں مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال لے گا۔ فضا کی تو جیسے ہوائیں اڑ گئی۔ اس نے تو ٹائم پاس کے لیے بس چھوٹا سا مذاق کیا تھا، اس کو کیا پتا تھا یہ مذاق اس کو ہی مہنگا پڑ جائے گا۔ ایسے تو یونیورسٹی کی گاڑی جاتی تھی جس میں سارے اسٹوڈنٹس جاتے تھے، مگر زرمینہ گل کو چھوڑنے اور یونیورسٹی سے لے جانے کے لیے بھائی کی ڈیوٹی لگی تھی۔ زری، یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس روکتے ہوئے سلطان نے بہن کی طرف دیکھا جو پورا راستہ خاموش رہا تھا۔
زری کچھ پوچھ لیتی تو سرسری سا جواب دے دیتا۔ اب وہ بہن کی طرف باقاعدہ دیکھ رہا تھا۔ زری تم اس ماحول میں چل تو جاؤ گی نا؟ غصہ اپنی جگہ تھا، مگر بہن کے لیے وہ بے پناہ محبت اپنی جگہ تھی۔ جی جان جی، اس نے نظریں جھکا کے بس مختصر سا جواب دیا۔ اس کے اپنے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی تھی، وہ کیسے ادھر اتنا عرصہ گزارے گی؟ وہ دل ہی دل میں بہت پریشان تھی۔ فضا ہوگی نا تمہارے ساتھ؟ اس کی ساری دوستوں کو اس کے گھر میں پتہ ہوتا تھا، اور فضا تو تھی ہی اس کی خاص دوست۔ جی بھائی، فضا بھی ہوگی، رات کو لالا گل کے نمبر سے اس کو کال کی تھی میں نے، وہ گیٹ کے پاس ہی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہونا اور اپنا بہت خیال رکھنا، میں واپسی پہ تمہیں خود لینے آؤں گا۔ اس نے چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے بہن کو کہا اور گاڑی سے اتر کے بہن کے لیے دروازہ کھولا۔ اچھا جان جی، خدا حافظ، اس نے بہت پیار سے بھائی کو کہا تھا۔ خیال رکھنا اپنا زری۔ جی جان جی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور گیٹ تک چلی گئی۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کے دیکھا، سلطان وہیں پہ کھڑا اس کے دروازے کے اندر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ جان جی جس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ جیسے بھائی ہوں، وہ کیسے ڈر سکتی ہے؟ بے شک بھائی بہنوں کی سر کی چادر ہوتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا اور گیٹ کھول کے اندر چلی گئی۔ اوہ چچا، سنے تو صحیح، مذاق کر رہی تھی میں آپ سے۔ فضا نے رضوان خان کو جاتے ہوئے دیکھ کے زور سے بولا۔ یہ مذاق تھا؟ اس کو تم مذاق کہتا ہے؟ میرا اور تمہارا کوئی مذاق ہے؟ تایا کی بیٹی ہے تم ہمارا جو مذاق کرتا ہے ہم سے؟ وہ بھی آخر پٹھان تھا، اتنی آسانی سے کدھر مان جاتا؟ چچا جی پلیز سنیں، میں اپنی دوست کا انتظار کر رہی ہوں، بس آپ نے پوچھا مجھ سے تو میں نے آپ سے مذاق میں کہہ دیا، اس نے انتہائی بیچارگی سے کہا۔ فضا، زرمینہ نے گیٹ پہ کھڑی فضا کو دیکھ لیا تھا اور اس کو ادھر ہی سے آواز دی۔ زرمینہ مر ہی جا تو، اس نے پاس آتی زمینہ کو دان دبا کے کہا۔ سوری، میں بہت لیٹ ہو گئی نا، تبھی تم غصہ ہو رہی ہو نا؟ زرمینہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ رضوان خان کھڑا سب سن رہا تھا، اس سے بولے بغیر نہیں رہا گیا۔ دیکھو تمہارا جیسا ہمارا بھی ایک بیٹی ہے، ہم تم کو کچھ نہیں کہتا، اگر کوئی لڑکا ہوتا تو اس کے دانت ابھی باہر ہوتے۔ رضوان خان نے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری چچا، غلطی ہو گئی۔ اس نے زرمینہ کا ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی وہاں سے چلنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تمہیں ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ زری ایک ہی سانس میں بہت حیرت سے فضا سے پوچھ رہی تھی، جو غصے میں اس کو ہاتھ سے پکڑے آگے آگے جا رہی تھی۔ چپ کرو گی تم اس وقت؟ یہ اس پاگل پٹھان کا سارا غصہ میں تم پہ نکال لوں؟ یہ سارے کے سارے پٹھان ایسے ہی دماغ پھرے ہوتے ہیں یا یہ کچھ ضرورت سے زیادہ تھا؟ فضا غصے میں بس بولتی چلی جا رہی تھی۔ اچھا آرام سے تو چلو نا، زری نے تقریباً بھاگتے ہوئے فضا کو کہا۔ آہ، دیکھ کے نہیں چل سکتے آپ؟ سامنے سے آتے ہوئے ایک لڑکے سے فضا کی زور سے ٹکر ہوئی۔ شاید وہ بھی فضا کی طرح بہت جلدی میں تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے، وہ ان کو ترتیب دیتا ہوا تقریباً دوڑنے والے انداز میں آ رہا تھا۔ ٹکر لگتے ہی اس کے ہاتھ سے سارے کاغذ نیچے گرے، اس نے ناگواری سے اس کو دیکھا اور زمین پہ سے اپنے کاغذ اٹھانے لگا۔ محترمہ، میں تو دیکھ کے ہی چل رہا تھا، شاید آپ کو جانے کی مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ وہ بغیر ان کی طرف دیکھے زمین سے اپنے سارے کاغذ اٹھا رہا تھا۔ جدھر کوئی لڑکی دیکھی نہیں ادھر ہی ان کو کچھ نظر نہیں آتا اور ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ فضا بغیر لحاظ کیے بس بولی جا رہی تھی، جبکہ اس کو اچھے سے پتا تھا غلطی اس کی اپنی تھی۔ فضا، زرمینہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فضا کو چپ ہونے کا کہا۔ دیکھیے محترمہ، میں نے جان بوجھ کے آپ کو ٹکر نہیں ماری، پھر بھی میں معذرت کرتا ہوں۔ اس نے اپنے کاغذ اٹھا کے فضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک اس کی نظر پیچھے کھڑی زرمینہ پہ پڑی، جو حجاب میں عبائے کے اوپر سفید چادر کیے اس کے بازو کو زور سے دبا رہی تھی اور اس کو چپ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک دم اپنی نظریں جھکا لی اور معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہاں میں سمجھتی ہوں تم جیسے لڑکوں، اس سے پہلے کہ فضا کچھ کہتی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ، فضا نے اسی غصے والے انداز میں بولا۔ ایسے تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا تھا، مگر آج وہ پہلے زرمینہ، پھر رضوان خان اور پھر اس لڑکے کی وجہ سے بہت غصے میں آئی تھی۔ اچھا اب چپ ہو جاؤ فضا، اس نے پیار سے فضا کو دیکھا اور بولا۔ فضا نے اس کو ایک دم گلے سے لگایا اور معصومیت سے سوری کہا۔ میں نے تمہیں گلے سے بھی نہیں لگایا ان بدتمیزوں کی وجہ سے، یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اتنے وقت بعد اس کو گلے لگایا تھا۔
اس کی خوبصورت آنکھوں میں اور چمک آئی تھی۔ فضا، وہ دیکھ، وہ لڑکا اپنا ایک کاغذ یہیں پہ بھول گیا، دیکھو کام کا نہ ہو۔ زرمینا نے زمین پہ پڑے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ فضا نے وہ کاغذ اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ شاید کوئی سرٹیفکیٹ ہے، اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے اس کا۔ کیا نام ہے خان صاحب کا جنہوں نے آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے؟ زرمینا نے فضا کو غصہ دلانے کے لیے تنگ کرنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، ایٹیٹیوڈ مائی فٹ۔ فضا نے غصے سے اس کو دیکھا اور بولی۔ اچھا نام تو پڑھو نا۔ زری نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچ کے کہا۔ نام پڑھ کے اب کیا کرنا، نام تو آپ نے ان کو دے ہی دیا ہے خان صاحب۔ فضا نے غصے سے زرمینا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کاغذ کو صحیح کیا اور مسکراتے ہوئے نام پڑھنے لگی۔ اس نے آنکھیں اوپر کر کے فضا کو دیکھا اور شرارتی سے انداز میں بولی۔ اچھا تو خان صاحب کا نام ہے جی سید وجدان حسین شاہ۔ ایک لڑکا ہے مہربان سا، لوگوں کی بھیڑ میں انجان سا، پھولوں میں گلاب سا، ساون میں گھٹا سا، محمد کا پیروکار سا، حسین ابن علی کا لجپال سا، پنجتن کا غلام سا۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور کلمہ پڑھا۔ کھڑکی کھول کر پردے سائڈ پہ کیے اور چلتا ہوا بالکنی میں آیا، ٹھنڈی ہوا میں سانس لی۔ ہاف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کی رنگت اس وقت اور بھی نکھری ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اچانک سے دو بڑی بڑی کالی آنکھیں، پردے میں لپٹا چہرہ ایک دم آنکھوں کے پیچھے آیا۔ وہ جھٹکے سے آنکھ کھول کے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ کل جب وہ یونی میں اپنے پیپر جمع کروا کے نکلا تھا تبھی اس کی نظر دو لڑکیوں پر پڑی تھی، جس میں ایک مکمل حجاب اور دوسری باپردہ تھی۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ جو لڑکیوں کو دیکھتا تک نہیں تھا اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ الارم کی آواز پر وہ اندر آیا اور موبائل کو بند کیا، واش روم میں گھس کر بات لیا اور مسجد کے لیے نکل آیا۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر مسجد حسین تھی۔ کیونکہ وہ ایک سید خاندان سے تھا تو اہل بیت سے محبت اس کی اور خاندان کی نرالی تھی۔ اس پورے علاقے میں ان کی مسجد مشہور تھی۔ وہ آگے کی صف میں کھڑا ہوا اور نماز ادا کر کے کونے میں بیٹھ کے قرآن کھول لیا۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے، پھر جلد اس سے باز آ جائے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ اس کی تلاوت نے ایک سحر باندھ دیا تھا۔ وہاں موجود چند لوگ محصور ہو گئے تھے اس کی آواز سے۔ وہ اس آیت میں اللہ کی اپنے بندے سے محبت دیکھ کر مسکرایا۔ اللہ کتنا مہربان اور خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھ کا کونا نم ہوا اور وہ روز کی ایک آیت پڑھتا اور سمجھتا تھا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اپنے بندے سے۔ وہ دوسروں کو بھی یہی کہتا تھا۔ اکثر بات سنتے اور اکثر ہنس کے ٹال دیتے تھے۔ سورج نکل آیا تھا۔ وہ قرآن رکھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں نظر آتے کچھ مانگنے والوں کو دیکھ کر مسکرا کر چپ چاپ ان کا ہاتھ بھر کے وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ کل کے یونیورسٹی کا دن گھومنے پھرنے میں ہی گزرا تھا، کبھی ایک کلاس میں اور کبھی دوسری میں، کبھی ایک ڈپارٹمنٹ اور کبھی دوسرا۔ اسٹوڈنٹس بالکل نئے تھے اور کالج سے یونیورسٹی آئے تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہاں جانا ہے۔ ایسے بھی ان کو یونیورسٹی ماحول کالج کے مقابلے میں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ جدھر دیکھتے دو لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے یا گروپ کی صورت میں بہت سے لڑکیاں لڑکے آپس میں بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہوتے یا بلند آواز میں کہہ کے لگا رہے ہوتے۔ زرمینہ کو یہ سب دیکھ کے بہت عجیب لگا۔ وہ تو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی تھی اور اچانک سے ایک نئی دنیا۔ اس کو یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ بس وہ فضا کے ساتھ ادھر ادھر چلتی رہی، جدھر وہ لے کے جاتی وہ بھی ساتھ ہو لیتی اور نظریں جھکائے بس چلتی رہتی۔ السلام علیکم ماں جی، اور نماز پڑھ کے سیدھا ماں کے پاس آیا کرتا تھا جو قرآن پاک کھولے اونچی آواز سے تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ ماں جی نے سر ہلاتے ہوئے مسکرا کے آنکھوں سے جواب دیا۔ وہ بھی تلاوت ہی کر رہی تھی اور وہ ان کے پاس ان کے پیروں میں زمین پہ بیٹھا بڑے پیار سے ماں کی آواز میں تلاوت سن رہا تھا۔ اس کو اس کی ماں سے زیادہ کسی کے منہ سے تلاوت نہیں اچھی لگی تھی۔ ماں نے تلاوت مکمل کی، قرآن پاک بند کیا، دونوں آنکھوں سے باری باری لگایا اور چومتے ہوئے رکھنے لگی۔ ماں جی مجھے دے، میں رکھتا ہوں قرآن پاک، آپ آرام سے یہیں بیٹھی رہیں۔ وہ جلدی جلدی اٹھا اور قرآن پاک وہیں پاس پڑی الماری پہ رکھا اور پھر ماں کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ تسبیح پہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے تسبیح کو چوما اور پھر بیٹے کے سر پہ باری باری پھونکا اور مسکرانے لگی۔ باجی دیکھو کتنا کمزور ہو گئے ہو تم، اپنا خیال رکھا کرو، اتنا کام نہ کیا کرو کہ اپنی صحت ہی بھول جاؤ۔
وہ بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فکرمندی سے کہے جا رہی تھی، توبہ توبہ ماں جی، یہ دیکھیں ذرا آپ، میں کمزور ہو گیا ہوں۔ آپ تو چاہتی ہیں میں بالکل جان سینا بن جاؤں۔ اپنے بازو ماں کو دکھاتے ہوئے ہنسنے لگا۔ اور ویسے بھی بات بات میں مسکراتا اور ہنستا تھا، اس کی عادت ہی ایسی تھی، ہمیشہ ہنسنا اور مسکرانا۔ اور جب غصہ آئے تو خود پہ نکال لیا کرتا یا اگلے بندے پہ زور دے کے چیخا کرتا، فاطمہ بیٹا جلدی سے ناشتہ لے آؤ، بھائی کو یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، 2 اس سے بڑی بہنیں تھیں اور 3 اس سے چھوٹی۔ ساری بہنیں گھر پہ ہی تھی، کسی کی شادی نہیں ہوتی۔ وہ سیدوں سے باہر شادی کر ہی نہیں سکتے تھے اور خاندان میں والد صاحب کسی کو دیتے نہیں تھے۔ اس کی اکثر بہنوں کی وجہ سے والد صاحب سے بحث ہو جاتی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا بہنوں کی عمر چلی گئی تو پھر کون کرے گا ان سے شادی۔ وہ لاہور کے رہنے والے تھے، خاندان والوں سے ان کی بنتی نہیں تھی۔ وہ پچھلے 5 سال سے مانسہرہ آئے تھے اور ڈھوڈیال میں رہائش پذیر تھے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔